اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستی کے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ضرور ہم ان کے لیے آسمان کی برکتوں کے دروازے بھی کھول دیتے اور زمین کی برکتیں بھی ان کے لیے اتارتے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کے عمل کی بنیاد پر، ان کے برے اعمال کی بنیاد پر ہم نے ان کی گرفت کی، ان کو پکڑا، ان کو سزا دی، ان پر عذاب نازل کیا۔ بندہ مومن اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے اور یہ ایمان ہی اس کا اصل سرمایہ ہے، ایمان ہی اس کی اصل پونجی ہے۔ اگر ایمان والا اپنے ایمان میں مضبوط ہو جائے اور ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو وہ اس دنیا میں بھی خوش و خرم ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی اس کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اس دنیا کے اندر ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دو طرح سے آزماتا ہے، کیونکہ آزمائش تو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے ان یترکوا، کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، صرف آمنا کہنے کی بنیاد پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دو طرح سے آزماتا ہے، کبھی دنیا کی نعمتیں دے کر آزماتا ہے اور کبھی دنیا کی نعمتیں چھین کر لے کر آزماتا ہے، دنیا کی نعمتوں سے محروم کر کے آزماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دنیا کی نعمتوں سے ہم کو محروم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے چاہتا یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اللہ کے فیصلے پر صبر کریں، راضی رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اس کی بارگاہ میں گریہ وزاری کریں، اپنے گناہوں سے استغفار کریں، توبہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تاکہ اس راہ سے، صبر کے راستے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کے راستے سے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کے راستے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے بن جائیں۔ اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی نعمتیں دے کر آزماتا ہے کہ ہمیں وہ نعمتیں عطا فرماتا ہے، وہ دنیا والوں کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میرے یہ بندے جن کو ہم نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں یہ شکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں، ان نعمتوں کو صحیح راستے میں استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، دے کر آزماتا ہے۔ اگر ہم شکر کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ جو نعمت ہم کو حاصل ہوئی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و انعام ہے، یہ تو اس طریقے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر انسان نعمتوں سے محرومی کی صورت میں بھی اللہ کی طرف لوٹتا نہیں ہے، گریہ وزاری نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، یا نعمتوں کے پانے کی شکل میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں شکر گزاری نہیں کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ میں پہلے اسی بات کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی ہم نے
کسی علاقے میں، کسی بستی میں کسی نبی کو بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام لانے والے کو بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے، تو ہم نے ان کے اوپر مصیبتیں اتاری، تکلیفیں اتاری، مختلف قسم کی دشواریوں میں ان کو گرفتار کیا۔ کس لیے؟ لعلہم یضرعون، کہ شاید ان مصیبتوں کی وجہ سے وہ میری بارگاہ میں گریہ وزاری کریں، روئیں، گڑ گڑائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ ہم نے جب مصیبتیں اتاری تو اللہ کی طرف پلٹے نہیں، اپنے گناہوں کا احساس ان کے اندر پیدا نہیں ہوا۔ تو اللہ فرماتا ہے اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے اس مصیبت کو آسانی میں تبدیل کر دیا۔ ہم نے ان کی تکلیفوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دیا۔ زندگی کی جو نعمتیں ہو سکتی ہیں وہ نعمتیں ہم نے ان کو عطا کی، حتی عفو، یہاں تک کہ وہ نعمتیں بہت زیادہ ہو گئیں۔ مال کی نعمت، اولاد کی نعمت، خوشحالی، مختلف قسم کی نعمتیں ان کو حاصل ہوئی، امن و سکون کی زندگی یہ ان کو حاصل ہوئی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب پیغام آیا تو جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اب اس کی ذمہ داری یہ تھی، انسان کو چاہیے یہ تھا، اس قوم کو چاہیے یہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتی، اور شکر ادا کرتے ہوئے نبی جو پیغام لے کر کے آئے تھے، ہادیان دین جو پیغام لے کر کے آئے تھے، دین کی راہ دکھانے والوں نے جو اللہ کی راہ بتائی تھی، ان کی باتوں پر ہم عمل کرتے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے، اللہ کی شکر گزاری کرتے۔ لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ بولنے لگے کہ یہ مصیبت اور یہ آرام، یہ آسائش اور یہ تکلیف یہ تو آتی رہتی ہے، لیکن ان سب کے باوجود ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، ہم نے ان کو اچانک پکڑا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جبکہ ان کو احساس بھی نہیں ہو سکا، یعنی اس حالت میں ہم نے ان کو پکڑا کہ ان کو احساس بھی نہیں ہوا۔ یہ جو مصیبت اور یہ جو نعمت، مصیبت کی حالت میں صبر نہ کرنا، اللہ کی طرف رجوع نہ کرنا، اور نعمت پانے کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر نہ ادا کرنا، گویا یہ مصیبتوں کا سبب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اور اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو دنیا کی بھی نعمت حاصل ہو اور آخرت کی بھی نعمت حاصل ہو، تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر بستی کے لوگ ایمان لے آتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر آمنو کا لفظ ذکر کیا، ایمان لے آتے، یعنی گویا دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق کرتے، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے، اور وہ جو دین، وہ جو نظام حیات، زندگی گزارنے کا جو طریقہ لے کر کے آئے ہیں اس کو قبول کرتے، واتقوا، اور اس کے بعد پھر وہ تقوی اختیار کرتے۔ وہ ایمان اور تقوی، اگر یہ دونوں چیزیں ان کے اندر جمع ہو جاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نعمتیں عطا فرماتا ہے ان بستی والوں کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان کی بھی برکتیں ان کے لیے کھول دیں گے اور زمین کی برکتیں بھی ان کے لیے کھول دیں گے۔ جو متقی انسان ہوتا ہے وہ دراصل اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچاتا ہے جن چیزوں سے بچنے کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور اپنے آپ کو ان تمام چیزوں کے قریب لے جاتا ہے جن چیزوں کے قریب لے جانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ نے فرمایا کہ تقوی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ التقوی اللہ یراک اللہ حیث نہاک، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منع کیا ہے جہاں جانے سے، جہاں پر ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منع کیا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نہ دیکھے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم منع کردہ چیزوں سے دور رہیں، ان مقامات سے دور رہیں جن مقامات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور رہنے کا حکم دیا ہے، ان تمام باتوں سے دور رہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ یفقدک حیث امرک، اور جہاں ہونے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہاں تم موجود رہو، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو غائب نہ پائے۔ ہر نیکی کے پاس، ہر خیر کے پاس، ہر اچھی چیز کے پاس ہم موجود رہیں، اس کو انجام دیتے رہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا
لیس التقوی بصیام النہار ولا بقیام اللیل، دن میں روزے رکھنے سے متقی انسان نہیں ہوتا، اور راتوں میں نفلی عبادتیں کرنے سے انسان متقی نہیں ہوتا، بلکہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ التَّقْوَى بِأَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَتَرْكِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ۔ تقویٰ کیا ہے؟ اصل تقویٰ کی بنیاد کس پر ہے؟ کہ انسان ان اعمال کو انجام دے جن اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے، ضروری قرار دیا ہے، اور اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے روک کر کے رکھے جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو رکنے کا حکم فرمایا ہے، اور جن چیزوں میں ملوث ہونا ہمارے لیے حرام ہے۔ تو تقویٰ یہ ہے۔ تو گویا ایمان لے آتے قلب کے ساتھ، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بسی ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بسی ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی عظمت بسی ہوتی، اور وہ تقویٰ اختیار کرتے۔ اب تقویٰ کے سلسلے میں علماء نے فرمایا کہ 3 درجے ہیں۔ ایک تقویٰ تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے روک کر کے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان ان تمام چیزوں پر عمل کرے جن پر عمل کرنے کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور ان تمام برائیوں سے روک کر کے رکھے جن چیزوں سے اپنے آپ کو اللہ نے رکنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور تقویٰ کا تیسرا اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے غیر سے ما سوی اللہ کو نکال دے، اللہ تبارک و تعالیٰ، غیر اللہ جو بھی ہے، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے روکنے والی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو انسان اپنے دل سے نکال دے۔ اور بہت سارے مفسرین نے فرمایا کہ نہیں، دراصل آسمان کی برکت یہ ہے کہ اگر انسان ایمان لے آتا ہے اور تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کی برکتیں اس کے لیے اتارے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے دلوں کو اپنی تجلیات سے منور فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے دلوں کو اپنے انوار سے مزین فرمائے گا، ان کے دلوں میں اطمینان ہوگا، ان کے دلوں میں سکون ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مقام شکر پر فائز فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مقام صبر پر فائز فرمائے گا۔ اور اس طریقے سے جو مومن کی صفات ہوتی ہیں، متقی انسان کی جو صفات ہوتی ہیں، وہ صفات، وہ احوال اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا۔ گویا ان کے پاس صرف عمل نہیں ہوگا، بلکہ عمل کے ساتھ ساتھ اس عمل کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حال پیدا فرمائے گا کہ جس کی بنیاد پر اس کے قلب میں اطمینان کی کیفیت ہوگی، شکر کی کیفیت ہوگی، رضا کی کیفیت ہوگی، صبر کی کیفیت ہوگی، توکل کی کیفیت ہوگی۔ اس طریقے سے وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص بندہ ہوگا۔ اور زمین کی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف قسم کی دنیاوی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ لیکن یہاں پر جو بات قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ہم اس کے لیے آسمان کی برکتوں کو کھول دیں گے اور زمین کی برکتوں کو کھول دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی نعمتوں کا تذکرہ نہیں کیا اور آسمان کی نعمتوں کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ برکت کا لفظ ذکر کیا ہے۔ برکت کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کی تفسیر میں علماء نے فرمایا کہ برکت دراصل جو ہے کسی بھی شے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پائے جانے والے خیر کو کہتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پائے جانے والے خیر کو برکت کہتے ہیں۔ تو گویا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کبھی تنگی میں مبتلا ہو، دشواری میں مبتلا ہو، لیکن اس کے باوجود اس کی زندگی اطمینان و سکون کے ساتھ گزر رہی ہو، اللہ کی فرمانبرداری میں گزر رہی ہو، اس کا قلب مطمئن ہو، پریشانی نہ ہو، اس کا معاشرہ پرسکون اور پرامن ہو، دنیا کی نعمتیں بہت زیادہ نہ ہو لیکن پھر بھی وہ معاشرہ پرامن ہو، تو آسمان کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف ایمانی احوال سے مومنوں کے دلوں کو منور فرمائے گا، اور زمین کی برکتیں یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائے گا، اب وہ نعمتیں ایسی ہوں گی کہ جس سے ان کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، اور ان کی زندگیاں خوش و خرم گزر رہی ہوں گی۔ ایسا نہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساری نعمتیں پائی جاتی ہیں، اولاد بھی ہے، مال بھی ہے، دنیا کی مختلف نعمتیں بھی ہیں، اس کے باوجود معاشرے میں سکون نہیں ہوتا، معاشرے میں اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر انسان کو آسمانی برکتیں بھی چاہیے اور زمینی برکتیں بھی چاہیے تو اسے تقویٰ اختیار کرنا ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ تقویٰ اختیار کرنا ہے۔ اور ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کی تجدید کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیشہ اس کے رینیول کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کہتے تھے ایک دوسرے سے کہ تعالوا نؤمن ساعہ، آئیے ہم تھوڑی دیر کے لیے مومن ہو جائیں۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے مومن ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ آپس میں بیٹھ کے مذاکرہ کریں،
اللہ اس کے رسول کا تذکرہ کریں، اپنے گناہوں کے بارے میں غور و فکر کریں، اپنے عیوب کے بارے میں غور و فکر کریں۔ ہم بزرگان دین کے پاس، مشائخ کے پاس، اپنے پیروں کے پاس ہم کس لیے آتے ہیں؟ ہم اسی لیے آتے ہیں تاکہ ہمارے ایمان کی تجدید ہو اور تقویٰ کے جس درجے پر ہیں اس درجے سے ہم اوپر اٹھیں، ایمانی احوال ہم کو حاصل ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ایمانی نعمتیں ہیں وہ ہم کو نعمتیں حاصل ہوں، کیونکہ ایمان اور تقویٰ اگر ہم کو حاصل ہوگا تو پھر ہمارا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اور کون ایسا انسان ہے جو دنیا کی نعمتیں نہیں چاہتا اور آخرت کی نعمتیں نہیں چاہتا؟ تو اگر ہمیں دنیا کی نعمتیں بھی چاہیے، پرسکون زندگی چاہیے، امن و امان چاہیے، ہر طرح کی فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں، یعنی تجدید ایمان کریں، ہم بزرگوں کی صحبتوں میں حاضر ہوں۔ ہم آراس کے موقع پر، عرس کے موقع پر ہم اپنی خانقاہوں میں جاتے ہیں، بزرگوں کی بارگاہوں میں حاضری دیتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ بیٹھ کر کے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح ہمارے ایمان میں تجدید ہو، ایمان کی تجدید ہو، ہماری ایمانی جو کیفیات ہیں، ایمان کی جو کیفیتیں ہیں، ایمان کی جو ایک خاص قسم کا جو ایک نور ہوتا ہے، وہ نور ہم کو حاصل ہو ان بزرگوں کی صحبتوں میں بیٹھنے کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم زمین و آسمان کی برکتیں ان کے لیے کھول دیتے۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن لوگوں نے جھٹلایا۔ تکذیب دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو تکذیب اعتقادی ہوتی ہے کہ انسان عقیدہ ہی نہ رکھے اللہ اس کے رسول کے حق ہونے کا، توحید کا اقرار ہی نہ کرے، اور ایک تکذیب، ایک جھٹلانا عمل سے بھی ہوا کرتا ہے۔ تو ہمارے پاس تکذیب اعتقادی تو نہیں ہے کہ ہم عقیدے کے لحاظ سے اللہ اس کے رسول کی تکذیب کرنے والے ہوں، لیکن عملی طور پر عمل میں جو ہماری کوتاہی ہے، دین سے جو دوری ہے، اللہ اس کے رسول کا جو خوف ہمارے اندر نہیں پایا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا ہم عملی طور پر اپنے دین کی تکذیب کر رہے ہیں، دین کو جھٹلا رہے ہیں۔ اس بیماری کو اگر دور کرنا ہے تو ہمیں بزرگوں کی بارگاہوں میں آنا ہوگا، ورنہ کیا ہوگا پھر؟ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، ان لوگوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کے عمل کی بنیاد پر ان کی گرفت کی۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے بچنا چاہتے ہیں ہم۔ زمین کی جو مختلف قسم کی آزمائشیں ہیں، مختلف قسم کی جو مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، خوف ہے اور فتنے ہیں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، ہم تقوی اختیار کریں، ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ مولا کریم ہم سب کو تجدید ایمان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مشائخ کی صحبتوں میں بیٹھ کر، ان کی خدمت میں بیٹھ کر اپنے قلوب کا تصفیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔